Dear students, let us discuss today poem After Apple Picking, which is written by Robert Frost. Let me read our text for you. My long two-pointed ladder sticking through a tree towards heaven still, and there's a bell that I didn't fill beside it, and there may be two or three apples I didn't pick upon some bough. But I'm done with apple picking now, a sense of winter sleep is on the night. The scent of apples I'm drowsing off, I cannot rub the strangeness from my sight. I growled from looking through a pane of glass. I sickened this morning from the drinking cup, and held against the world of hoary grass. It melted, and I let it fall and break, but I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear, stem and blossom and every fleck of rest showing clear. My step arc not only keeps the ache, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sways, the boughs bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in. For I have had too much of apple picking. I am overtired of the great house I myself desired. There were 10,000 few to touch, cherish in hand, lift down, and not let fall. For all that struck the earth, no matter if not bruised or spiked with stubble, went surely to the store apple heap, as of no worth. One can see what will trouble this sleep of mine, whatever sleep it is. Were he not gone, the woodchuck could say whether it is like his long sleep as I described its coming on, or just some human sleep. Let me first explain summary, central idea, form, style of this poem. After that, I will explain it line by line in English and Hindi. इसके बाद मैं English और हिंदी दोनों में इसको explain करूँगा. So this is the summary of this poem. I left my tall two-legged ladder in the tree toward the second, and I also left an empty barrel next to it. There are probably a few apples left on some branch that I didn't pick, but I'm not apple picking anymore. The night is beginning to feel like winter, and I can smell like apples. I'm falling asleep. I can't stop picturing the strange image I saw while looking through a piece of ice that I picked out of a water trough this morning, and looked through toward the frosty grass. It started to melt and I dropped it, but I was already starting to fall asleep before it hit the ground, and I knew what kind of dreams I was about to have. Close ups of apples fading in and out, some showing their tops and others showing the opposite ends. I can see every speck of brown and red coloring clearly. The arc of my foot still aches, and the arc of my foot still aches, and in fact still feels the pressure of ladder's tongue. I can still feel the ladder moving slightly as the apple tree's branches bend. I keep hearing the rumbling sound of loads upon loads of apples being rolled into the bin in the cellar. I'm sick of apple picking. I'm so tired, even though I'm the one who wanted this great harvest. There were thousands upon thousands of apples I could have gently picked and made sure wouldn't fall to the ground. Any apples that touched the ground, even those that weren't bruised or dented by the fall, were considered worthless and only suitable for a star. You can see already why I'm going to have a restless sleep. If I even do sleep, if the woodchuck, were he not already hibernating for the winter, could tell me whether the sleep I feel coming is like his hibernation or if it is just regular old human sleep. So this was the summary. Now I will give you the central idea of this poem. So this is the central idea of poem. Frost's poem focuses on someone who exhausted after a long day's work in an apple orchard, drifting between wakefulness and sleep. The poem's speaker replies the day's events while feeling anxious about old apples left unpicked. The poem reflects the often disorienting nature of falling asleep, and sleep itself is presented as neither restorative nor even restful. Instead, the poem suggested the ways that exertion serves only to reveal and indeed to magnify the speaker's worries.
The poem opens on an anxious note as the speaker realizes that he or she has left behind a ladder sticking through a tree as well as plenty of ripe apples. Though it is the end of the day and the speaker is done with apple picking, the speaker can't seem to let go of work and fantastically can still even smell the fruit in the night air. Now, the forum, this poem is written in different rhyme schemes. So, if we see the rhyme scheme of this poem, so here, see, after apple picking is a poem that contains a mix of rhythm, varied meter, but almost two-thirds of the lines keep to the tried and trusted iambic pentameter. Frost preferred this steady, natural line to any other because it follows the rhythms inherent in average English conversation, and it is the most traditional meter. The iambic pentameter line has an ideal 10 syllables and 5 feet per line in a da-dum, 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 da-dum fashion. For example, lines 2 and 3, and there is a barrel that didn't fill beside it, and there may be 2 or 3. So if we see the first word, it is the first syllable is unstressed, the second is the stressed. This iambic pentameter. First unstressed and then stressed. If you see and is unstressed, they are stressed. A is stressed, B is I is unstressed, B is stressed. So rail is unstressed, that is stressed. I is unstressed, did is stressed. Similarly, if we see the other lines, there are first syllable is stressed and there is unstressed. It's again the example of that my long two pointed ladder sticking through a tree. So my is unstressed, long is stressed. While line 18 has 11 syllables. So here it is first one is stressed, another one is unstressed. Magni is stressed, phi is unstressed, up is stressed, less is unstressed. So this is the varied rhyme scheme in this poem. Now this poem is rich in the symbolism. First of all, we should know what is symbolism. Symbolism is the idea of using a symbol to represent a meaning, idea, or quality. The symbols that are given do not have the same literal meaning as the thing about which they are referring. Using symbolism gives the speaker or writer the opportunity to describe something in a more poetic fashion rather than simply saying who, what they mean outright. It can be used to express an emotion or something which is more general idea. For example, a doe is the symbol. For example, a doe is the symbol of peace, or rose is the symbol of romance and love. There are some words which are used in a symbolic sense which may have more than one meaning. For example, a chain. This can sometimes refer to being imprisoned, but can also be used to symbolize a union. In some cases, symbolism can mean different things to different. Now, in this poem, we will see that many words have been used as symbols. Apple tree is symbolized here. One's field of activity is symbolized by apple. Apple picking is used to tell us about the activity of life. Winter, it is used to indicate old age. Sleep, it refers to impending death. Harvest is used to indicate the reward of one's dreaming. It indicates the human helplessness at the unfulfillment of desires. So now I will explain this poem in the Hindi and Urdu also. My long 2 points ladder sticking through a tree towards heaven still, and there's a barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3. पॉइंट इसमें हमें पहले किसी बाग में ले जा रहा है जहां एक सेब उतारने वाला सेब उतार रहा है. उसकी 2 डंडियों वाली सीढ़ी जो चिपकी हुई है दरख्त के साथ, और हाथ में एक टोकरी भी है जिसमें वो टोकरी जिसमें सेबें डाली जाती है. सो एंड देयर इज अ बैरल वो टोकरी जिसमें सेबें डाल जाती है. आई डिडंट फिल, लेकिन इसने उसको अभी भरा नहीं है. यानी जो टोकरी है इस एप्पल पिकर के पास वो अभी पूरी सेबों से भरी नहीं है. बिसाइड इट एंड देयर मे बी 2 or 3, जबकि दरख्त पर 2 या 3 सेबें अभी भी हैं. Apples I didn't pick up on above. Above means branch, यानी कि कुछ ब्रांचेस पर अभी भी 2-3 सेबें पड़ी हुई हैं जो उसने अभी उतारी नहीं. अब क्यों नहीं उतारी है? यहाँ पर पॉइंट हमें इंटरनल मीनिंग की तरफ भी ले जा रहा है कि इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में है वो पूरी नहीं हो पाती हैं. दैट मीन्स द डिज़ायर्स आर अनफुलफिल्ड. जो भी इंसान यहाँ से जाता है
اس کے سارے خواہشات پورے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ نیند جو ہے نا اس کو آنے والی ہے، اور نیند یہ بتاتا ہے کہ میں اب سو رہا ہوں لیکن کام باقی رہ گیا ہے. So that's what he actually wants to convey us here. Apples I didn't pick up on above. کچھ سیبے میں نہیں اتار پایا، ٹھیک، بٹ آئی ایم ڈن، لیکن میں نے کام ختم کیا with apple picking now. یہ سیبے اتارنے کا کام میں نے ختم کیا، اب میں یہ اتارنے والا نہیں ہوں. تو میں نے کیا کیا، ایک essence of sleep، یعنی کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ نیند سی مجھے آ رہی ہے. سو نیند میں یہ کیا دیکھتا ہے، یہ ایک خواب کی طرف میں لے جا رہا ہے کہ میں نے اس خواب میں کیا دیکھا. تو باہر پڑا ہوا تھا ایک ٹف جس میں پانی بھرا تھا. سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ جم جاتا ہے اوپر، تو وہ ایک لیئر ہے، وہ اس نے اس کو اٹھایا. I skimmed that from the drinking cup. اس کو اٹھا لیا وہاں سے. I cannot rub the strangeness from my side. I got from the looking through a pane of glass. تو یہ وہی pane of glass ہے. pane of glass means sheet of glass. I skimmed جو میں نے اٹھایا. This morning I swear from the drinking trough. Trough means tub، پانی کا جو پینے کا پانی جس میں تھا اس سے میں نے اٹھا لیا. And held against the world of the hoary grass. hoary grass، hoary means that grass جس پر وہ برف تھوڑی سی جم گئی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ میں نے رکھ دیا یہ گلاس، کیونکہ ٹیمپریچر بڑھ گیا، یہ میلٹ ہو گیا. اینڈ آئی لیٹ اٹ فال اینڈ بریک، تو میں نے اس کو گرنے دیا اور یہ ٹوٹ گیا. بٹ آئی واز ویل، لیکن میں ٹھیک ہوں، کیونکہ جب آواز انسان سنتا ہے اس آواز سے اگر خواب میں ہوگا تو وہ جاگ جائے گا. تو یہ جب جاگ گیا تو یہ اب ہمیں بتاتا ہے میں نے اس خواب میں کیا دیکھا. Upon my way to sleep before it fell، اس سے پہلے یہ گر گیا. And I could tell، میں آپ کو بتاؤں what form my dreaming was about to take، کہ میں نے کون سا خواب دیکھا، ٹھیک، میں نے اس خواب میں کیا دیکھا. سو ہمیں پوئٹ جو ہے، شاعر جو ہے، اس میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے سیب اتارنے کا کام ختم کیا، اس کے بعد مجھے وہ نیند سی آنے لگی، اور میں نے سویرے ایک ٹب سے پین آف گلاس اٹھا لیا اور اس کو ہوری گراس کے اوپر گرنے دیا. لیکن گرنے سے پہلے میں نے جو دیکھا خواب میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا میرا خواب تھا، وہ خواب کیا تھا. سو ہیئر the poet actually wants us to convey the dream which he dreamt before the fall of this ice pane of glass. ٹھیک، اس میں ہم ڈفرینٹ رائم اسکیم بھی دیکھتے ہیں. پوئم جو ہے یہ ویریڈ رائم اسکیم ہے، جو میں نے پہلے بگننگ میں کہا، اس کی فارم ڈفرینٹ ہیں. بگنز ود اے بی بی اے اینڈ کنکلوڈز ود اے بی اے سی، somewhere in the middle. So we see that the poet has done this intentionally because the poem need not be interpreted in a traditional way but in a serious manner so that one could gain a serious view of life. ایک زندگی کا وہ جو ریئلٹی ہے اس کا انسان کو اس سے ایک ایکسپیرئنس ہوگا، تجربہ ہوگا. So in the next stanza we see that what the poet جو ہمیں وہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ میں نے اس خواب میں کیا دیکھا. تو خواب جو یہ دیکھ رہا ہے اس نے کیا دیکھا، میگنیفائڈ ایپلز اپیئر اینڈ ڈس اپیئر. میگنیفائڈ مینس بگ، اپیئر ہو گیا نمودار ہونا، ظاہر ہونا، ڈس اپیئر غائب ہونا. بڑے بڑے سیب اس کو نظر آ رہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں. سٹم اینڈ بلوزم، اینڈ بلوزم مینز دا فلاور، جہاں سے وہ یہ ایپل نکلتا ہے. تو یہ اینڈ جو ہے ان کا اینڈ مجھے وہ نظر آ رہا ہے. سٹم اینڈ بلوزم، اینڈ ختم ہو رہے ہیں. اینڈ ایوری فلیک آف ریسٹ شوئنگ کلیئر. فلیک آف ریسٹ ہیئر اٹ مینز دا ایپل شوئنگ کلیئر، یعنی مجھے نظر آ رہا ہے پورے اچھے طریقے سے یہ دانے جو ہوتے ہیں، دیٹ مینز دا ایپل جو ہوتے ہیں. ریسٹ مینز دا ریڈش براؤن کلر. مائی انسٹپ آرک ناٹ اونلی کیپز دا ایک، اینڈ مائی انسٹپ یعنی کہ جس سیڑھی پر میرا پاؤں تھا، کیونکہ وزن بہت زیادہ تھا، وہ میں فیل کر رہا ہوں، وہ درد بھی میں فیل کر رہا ہوں. اٹ کیپز دا پریشر آف لیڈر راؤنڈ، کیونکہ جو لیڈر کی جو وہ ڈنڈیاں ہیں ان پر جو پیر تھا، اس پیر پر جو مجھے دباؤ ہے، وہ جو پریشر ہے وہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں. آئی فیل دا لیڈر سوے ایز دا باؤز بینڈ. بو مینز برانچ.
اور میں یہ بھی فیل کر رہا ہوں جب میں سیبیں اتارنے کے لیے کسی برانچ کو نیچے جھکا رہا ہوں، ٹھیک، سو یہ میں محسوس کر رہا ہوں. اینڈ آئی کیپ ہیئرنگ فرام دا سیلر بن، آئی کیپ ہیئرنگ، اور میں سن بھی رہا ہوں. کیا سن رہا ہوں؟ دا رامبلنگ ساؤنڈ. Rambling sound is that sound which is produced when apple falls on the apple. جب سیب پر گرتا ہے وہاں سے جو آواز آتی ہے that's called a rambling sound of load on load of apples coming. اور جب سیبیں اتارنے والا ہے یہ وہ محسوس کر سکتا ہے پریکٹیکلی جس نے ایسا کام کیا ہوگا، کیونکہ جب وہ ٹوکری بھرتا ہے تو ٹوکری میں اس کو فیل ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ٹوکری اب بھر گئی ہے. So poet is now telling us the dream what he dreamt before falling off that sheet of glass. یعنی اس سے گرنے سے پہلے اس نے جو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بڑے ایپلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، وہ پھول ختم ہو رہے ہیں، اور یہ جو ریڈ کلر ہے ایپلز کا وہ کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے. پاؤں کا جو درد ہے وہ بھی اس کو محسوس ہو رہا ہے، اور جو لیڈر ہیں دیٹ سویز جو میں نے جھول رہی تھی دائیں بائیں وہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں. تو ہمیں اب پوائٹ جو ہے آگے کیا بتاتا ہے اس نیکسٹ سلنزا میں. سو دس ایپل پکر، جو یہ ایپلز اتار رہا تھا، فار آئی ہیو ہیڈ ٹو مچ آف ایپل پکنگ آئی ایم اوور ٹائرڈ، میں نے بہت زیادہ ایپلز اتارے، اب میں اوور ٹائرڈ ہو گیا. اوور ٹائرڈ مینس ایگزاسٹ آف دا گریٹ ہارویسٹ آئی مائی سیلف ڈیزائرڈ. یعنی اتنے سیبیں میں نے اتاری ہیں، اٹ واز اے گریٹ ہارویسٹ، یعنی کہ بہت اچھا مجھے وہاں سے ملا ہے جتنا میں نے چاہا تھا. یعنی کہ یہ آدمی کتنا خوش ہوگا جو کسی باغ میں چاہے گا کہ مجھے اتنی ساری پیٹیاں نکلنی چاہیے، اور پھر وہ ڈیزائر اس کی فلفل ہوئی ہوگی. دیٹ مینس ہی از کنٹینٹ اینڈ سیٹسفائی، وہ خوش ہوگا. دیر وائر 10,000 فروٹ ٹچ، میں نے ہزاروں سیبوں کو ہاتھ لگایا. 10,000 word is used twice. It means uncountable. انگنت سیبوں کو میں نے ہاتھ لگایا. Cherish in hand. Cherish means with love. ہاتھ میں لے lift down، نیچے ڈال دیا، and not let fall، اور نیچے زمین پر گرنے نہیں دیا. For all that struck the earth، کیونکہ جو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، struck is the past of strike، یعنی جب انسان سیبیں اتارتا ہے کچھ گر جاتی ہیں تو اس نے اتنے پیار سے اٹ مینز دیٹ ہی ورکڈ ویری ہارڈ، بہت زیادہ محنت کی ہیں، اس وجہ سے اس نے کسی سیب کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیا. کیونکہ جو سیبیں نیچے زمین پر گر جاتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ دیٹ اسٹرک در نو میٹر اف ناٹ بروزڈ، اگر ان کو کوئی داغ بھی نہیں لگے گا، نو میٹر اف ناٹ بروزڈ آر اسپائکڈ وتھ اسٹپل، اور کوئی نیچے چیز چپ بھی جائے نہ جائے، یعنی کہ جو سیبیں نیچے گر جاتی ہیں اگر ان کو کوئی داغ بھی نہ لگ جائے، کوئی چیز چپ بھی نہیں جائے، went surely to the star apple heap، پھر بھی وہ جاتے ہیں اس ڈیر پر ایز آف نو ورتھ، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ سیبیں ہیں جو پھر لے جاتے ہیں جس کو جوس وغیرہ نکال لیتے ہیں، لیکن اس کو ہم پیٹیوں میں بند کر کے کھانے کے لیے استعمال ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ اٹ از آف نو ورتھ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یعنی کہ جو سیب نیچے گر جاتے ہیں. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینز دیٹ the word thousand has been used twice to indicate that the apple picker saw countless number of apples on the tree. And the poetic device used here is alliteration, as the third sound is repeated successively. Thousand. Alliteration means that when the two consonant sounds are used in the same line. It has been used to show that there were innumerable apples to be plucked. Now in the last stanza, what the poet wants to tell us, وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ One can see what will trouble the sleep of mine, whatever sleep it is, where he not gone. یعنی اب یہ اتنا تھک گیا ہے، اب اس کو اچھی نیند آئی کیونکہ محنت سے اس نے کام کیا ہے، تو کون مجھے ڈسٹرب کرے گا؟ One can see what will trouble the sleep of mine, whatever sleep it is, why he not gone. That means یہ اب وہ ایسی نیند آنے والی ہے کیونکہ آفٹر ہارڈ ورک جب انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ایگزاسٹ ہوتا ہے، پھر ایک اچھی نیند کی ہمیں یہ چاہیے، اس کو نیند خود بخود آ جاتی ہے. The woodchuck would say that it is like his. woodchuck ایک جانور ہے امریکہ کا، جنگلی جانور ہے. لانگ سلیپ یعنی بولے گا جیسے اس جیسی نیند سوئے گا، ایز آئی ڈسکرائب اٹ از کمنگ، جو آنے والی ہے.
So आने वाली कौन सी नींद है? Because I told you that there are religious things present in this poem, that this may be conveyed towards the death, यानी कि मौत की बात करता है, लंबी नींद वही है. और just some human sleep, या किसी इंसान की है जो अब मेहनत करके आराम कर रहा है या सो रहा है. So thank you very much. I hope that you have enjoyed this poem, and if you It's the wrong time to surrender. Light me up and scare